کہ غزہ میں خون ریزی رکنے کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قاہرہ میں تکنیکی مذاکرات طے ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ معاملات 90% طے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حتمی ڈیل فائنل ہونے کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا۔ واضح کر دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی فوج اگست والی پوزیشن پر واپس چلی جائے گی۔ اسرائیل کی ڈھٹائی برقرار ہے۔ اسرائیلی ترجمان نے باور کرایا کہ ابھی غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوئی ہے۔ 2 سال میں 67,000 سے زائد شہادتوں اور بدترین تباہی کے بعد غزہ میں جنگ بندی کی امید جاگ اٹھی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قاہرہ میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے قاہرہ میں بڑی بیٹھک کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور اپنے داماد جیریڈ کو غزہ جنگ کے خاتمے کا ٹاسک سونپا ہے۔ یہ دونوں قاہرہ روانہ ہو چکے ہیں۔ حماس اور قطری وفد کی بھی قاہرہ پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ مصر کے سرکاری میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل انخلا کی ابتدائی لائن پر تیار ہے۔ انخلا سے متعلق حماس کو آگاہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے جاری نقشے میں اسرائیلی فوج کو غزہ سٹی، بیت اللحیہ، دیر البلا اور خان یونس سے باہر دکھایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی اور 48 یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ جنگ بندی کے امکانات کے ساتھ ساتھ بدستور خدشات کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ اسرائیلی ترجمان نے بتا دیا ابھی غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوئی ہے۔ There's no ceasefire in place at this point in time, although there has been this temporary halt in certain bombings. The Prime Minister has given orders actually for defense to fire back for defensive purposes, of course, if there is a threat to their life. اسرائیلی وزیر اعظم نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح اور غزہ سے باہر کر کے رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 90% معاملات طے ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن حتمی ڈیل فائنل ہونے کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا۔ So no one said this is going to be easy. This is good progress, but a lot of work remains. But it is the most significant development in this entire situation in a very long time, and it's the closest we've been in a long time to seeing a path towards the release of every hostage. باور کرایا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی فوج اگست والی پوزیشن تک واپس جائے گی۔ فلسطین میں ایسی حکومت نہیں بننے دی جائے گی جو چند روز میں حماس دوبارہ بنا دے۔